تو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ علیہ السلام اب تو تم اسلام لے آئے، ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، ہمیں زمانہ کفر کے بارے میں بتاؤ جب تم اسلام نہیں لے آئے تھے، اس وقت کیا تمہیں یقین تھا کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے؟ عبداللہ ابن السلام نے بڑی عظیم بات کی اور بڑا عجیب جواب دیا، اور نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یعنی اولاد میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پتہ عورت نے خیانت کی ہو، کسی اور کا نطفہ ٹھہر گیا ہو اور وہ کہے تمہارا بیٹا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے کو پہلا لگایا ہوا ہے۔ اب تو خیر دنیا ترقی کر گئی، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں حضور کی، چونکہ انہوں نے عبد فرمایا کہ بیٹے کے بارے میں صرف ایک عورت کا بیان ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، یہ تمہارا نطفہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، اور حضور کے بارے میں تو خدا نے گواہی دی ہے، اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، کہ آپ کا مقام ولادت مکہ ہوگا، مقام ہجرت مدینہ منورہ ہوگا، وَأَنَّهُ يَقْبُلُ الصَّدْقَةَ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وہ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةُ النُّبُوَّةِ، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر بھی ہوگی، علامت بھی ہوگی۔ اسی لیے سیدنا سلمان فارسی انہی علامات کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ مدینہ منورہ آ گئے، اسی لیے ان کو پتہ تھا کہ ایک دن نبی الخاتم حضرت محمد مصطفیٰ یہی ہیں، تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان الفارسی جو ہے نا، یہ تقریباً ان کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی، اور یہ بڑے بڑے نصارہ، بڑے بڑے علماء سے ملا۔ آخری نصرانی عالم نے اس سے کہا کہ سلمان اگر ہدایت چاہتے ہو مدینہ جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لے آنا، ورنہ اب ہدایت نہیں ملے گی۔ اب دنیا میں دین نصارہ پر صحیح عمل کرنے والے نہیں رہے، اور اس نے آپ کو علامات بھی بتائی تھی۔ حضرت سلمان ہے، اتفاق کی بات ہے، جس قافلے میں آ رہے تھے ان قافلے والوں نے غداری کی، مدینے میں آ کے آپ کو بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ایک یہودی نے خرید لیا۔ تو حضرت سلمان فرماتی ہیں کہ میں اس کے باغ تھے کھجوروں کے بڑے بڑے، تو میں ان کے باغوں کی حفاظت بھی کرتا تھا اور کھجوریں بھی اوپر سے اتارتا تھا۔ تو ایک دن میں نے سنا کہ بڑا مدینے میں شور ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جا محمد، جا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میں نے پتہ کیا ابھی حضور کہاں ہے، نے فرمایا کہ مسجد قباء میں، چونکہ آپ نے پہلا جو قیام ہے نا وہ قباء میں کیا ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چپ کر کے اپنے مالک سے چھپتے چھپاتے پہنچا اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور آپ کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کھجوریں پیش کی، تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ دوسرے دن میں ہدیہ لے گیا، وہ آپ نے قبول فرما لیا۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ کیسے حضور کو کہوں کہ جی اپنی
چادر مبارک یا قمیص کو نیچے کریں، میں آپ کے کندھوں کے درمیان میں جو مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کہنے کی جرات ہی نہیں تھی، ادب کے بھی خلاف تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور پاک جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی ساتھ مل گیا، وہ ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور قبر پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، میں نے اس دن دل سے بھی دعا کی اور ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ ہوا اللہ کرے زور سے چلے۔ حضور نے اوپر چادر پہنی ہوئی تھی، قمیض نہیں پہنا ہوا تھا، نیچے بھی چادر تھی اوپر بھی چادر تھی۔ میں نے کہا خدا کرے ہوا سے یہ چادر ہٹ جائے تاکہ میں وہ آخری علامت جو ہے وہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں ایسے میرے طرف حضور نے دیکھا، فرمایا سلمان ادھر آؤ۔ میں جب قریب آیا تو آپ نے کہا ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی، چلو دیکھ لو، آخری نشانی بھی دیکھ لو۔ تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا اب صدیہ کا دیا حضور، مجھے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے انہیں ایسا کرو، تم اپنے مالک سے بات کرو بدلے مکاتبت کی، وہ پیسے لے کر تمہیں آزاد کر دے۔ ہم نے کہا حضرت وہ بڑا یہودی ہے، اور یہودی آپ جانتے ہیں مکھی چوس ہوتے ہیں، یہ پیسہ نکالنا تو ان سے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بات تو کرو کیا کہتا ہے۔ اور انہوں نے بات کی اور واپس حضور کی خدمت میں آئے تو بڑے اداس تھے۔ آپ نے انہیں کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، اس بدبخت نے ایسی شرط لگا دی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک تو مجھے 4 اوقیہ سونا دو، اور ایک میری زمین میں باغ لگاؤ، جس دن باغ کی کھجوریں پھل جائیں گی اس دن تمہیں آزاد کر دوں۔ یعنی جاتے جاتے بھی وہ ان سے پوری قیمت لینا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں ایک سونے کی ڈلی پیش کی کہ حضرت یہ خیرات ہے جہاں چاہیں، اور میں سلمان ادھر آؤ، یہ لے لو اور جا کے اپنے یہودی بدبخت کو دو۔ اس نے کہا یار سے چھوٹا سا سونے کا چھوٹا سا ڈلہ ہے، وہ تو 4 اوقیہ مانگتا ہے، اور میں تمہارا کیا ہے، تم لے تو جاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لے کے گیا، اس نے ترازو منگوائی، وزن کیا تو ٹھیک 4 اوقیہ ہو۔ اب اس کے بعد تو کوئی حل نہیں، کہا بس اب دوسری بات یہی ہے کہ باغ لگا دو پھر تم آزاد ہو۔ حضور نے دوسرے دن تمام صحابہ سے کہا ایسا کرو کہ جہاں باغ لگانے ہیں نا وہاں سلمان کے ساتھ جاؤ، وہاں گڑھے کھودو اور ہر آدمی کوئی 1 کوئی 2 کوئی 4 کوئی 10 کھجوریں دے تاکہ ہم سلمان کا باغ لگائیں، اور جب کھجوریں آ جائیں گڑھے تیار ہو جائیں تم لوگوں نے نہیں کرنا، مجھے بلانا ہے۔ پھر حضور تشریف لے گئے، وہ آپ کو کھجور پکڑ کے دیتی، حضور اپنے ہاتھ سے کھجوریں رکھتے ہیں۔ آج بھی وہ سلمان فارسی کی بھی وقت کی لگائی ہوئی کھجوریں موجود ہیں، لیکن بہت کم رہ گئی ہیں۔ حوالی کی طرف قباء کی طرف وہ باغ ہے، لیکن اب چند کھجوریں باقی ہیں، باقی جو ہیں وہ ساری یا تو گر گئی ہیں یا پھر لوگوں نے اس کو چوم چوم کے ختم کر دیا۔ عاشق ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک معلم ہوتے تھے، وہ کہتے مکی صاحب آپ کے ملک کے لوگ اتنے عاشق ہیں، ان کے بس میں ہوتے کعبہ شریف اکھاڑ کے لے جائیں۔ انہوں نے کہا خلاف تو چوری کرتے رہتے ہیں لیکن کعبہ اٹھانے ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب تو خیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اب تو تمہارے مولوی نے کعبے بھی بنا لیے ہیں، حضور کے روضے بھی وہی بنا لیے ہیں، باقاعدہ جلوس بھی نکلتے ہیں، باقاعدہ طواف بھی ہوتے ہیں۔ شیعہ امام حسین کا روضہ اٹھاتے تھے، یہ حضور پاک کا روضہ اٹھا کے چلتے۔ تو جب سارے گڑھے تیار ہو گئے، کھجوروں کے درخت بھی حضور رکھتے گئے، خدا کی شان ہے، سلمان کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ 6 مہینے نہیں گزرے کہ درختوں میں پھل آ گیا۔
میں نے کہا آپ نے یہودی سے کہ اب تو پھل لگ گیا، اور ہاں اب تو مزہ ہے، تو پھر میں حضور کی خدمت میں آ گیا۔ تو حضور پاک نے ہمیں اپنے گھر کا ایک فرد بنا دیا کہ سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت کا ایک حصہ، کیونکہ اس کا گھر کوئی نہیں تھا۔